ہوئے ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ آپ کے طواف کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ طواف کے دوران نہ بیت اللہ کی طرف منہ، سینہ اور پشت کریں اور نہ ادھر ادھر دیکھیں۔ اسی طرح جب آپ 7 چکر مکمل کر لیں تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب آپ مقام ملتزم پر آ جائیں۔ یہ حجر اسود اور بیت اللہ کی چوکھٹ کی درمیانی جگہ ہے۔ یہ دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ ہجوم کی وجہ سے ملتزم پر دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تو دور کھڑے ہو کر اس کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں مانگے۔ اس کے بعد دونوں کندھے ڈھانپ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں۔ اگر مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ ملے تو جہاں جگہ ملے وہاں پر ہی 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں اور خشوع و خضوع سے دعائیں مانگیں۔ اب آپ آب زمزم پینے کے لیے بنائی گئی مخصوص جگہ پر آ کر خوب زمزم پیئیں اور دعائیں مانگیں۔ اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اے اللہ، میں تجھ سے وسیع رزق، نفع دینے والا علم اور ہر بیماری سے شفا کا طالب ہوں۔ اس کے بعد حجر اسود کے نویں استلام کے لیے پٹی پر آ جائیں اور یہاں سے صحیح کے لیے یعنی صفا و مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگانے کے لیے صفا کی پہاڑی کی طرف ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ صحیح کی نیت۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، تو اسے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھیں اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک آسمان کی طرف اس طرح اٹھائیں جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں، اور پھر صفا سے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے مروہ کی طرف چلیں۔ صحیح کے راستے میں 2 سبز ستون ہیں جن کے درمیان مرد حضرات ذرا تیز چلیں گے، خواتین نہ دوڑیں۔ مروہ پر پہنچتے ہی صفا کی طرح مروہ کے اوپر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھاتے ہوئے بلند آواز سے 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دعا مانگیں۔ اس طرح ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب پھر دوسرے چکر کے لیے مروہ سے صفا کی طرف چلیں اور پہلے چکر کی طرح تیسرا کلمہ اور سب ستون کے درمیان تیز چلنے والے عمل کو دہرائیں۔ اب آپ کے 2 چکر مکمل ہو گئے۔ اسی طرح 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ یاد رہے کہ صفا سے مروہ تک جانے کو 1 چکر کہتے ہیں۔ اب عمرے کے ارکان مکمل ہو گئے۔ احرام کھولنے سے پہلے مرد حضرات سر کے بال ترشوائیں گے جبکہ خواتین چوٹی سے 1 پور کے برابر بال کٹوائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیجیے۔ عمرہ مکمل کرنے سے لے کر حج شروع ہونے تک نفلی طواف حسب استطاعت کرتے رہیے جو کہ عام کپڑوں میں اور رمل کے بغیر ہوگا۔ اب حج کے ایام کا انتظار کیجیے۔ حج 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کی صبح یا 7 ذی الحج کی رات کو اپنے قیام گاہ سے احرام باندھ کر منا کے لیے روانہ ہوں گے۔ حج کے 5 دن جو منا، عرفات، مزدلفہ اور پھر منا میں گزریں گے، ان دنوں کے لیے اپنے ہمراہ صرف وہی سامان اپنے ساتھ لے جائیں جس کی ضرورت ہو۔ باقی سارا سامان مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ پر ہی چھوڑ جائیں۔ مکہ مکرمہ سے منا کے لیے بسیں مکتب کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں جو آپ کو منا میں آپ کے خیموں تک پہنچائیں گی۔ اپنے خیمے کا نمبر، گلی کا نمبر اور شارع وغیرہ کے پتے کا کارڈ پہلے ہی معلم کے مکتب سے حاصل کر لیں۔ 8 ذی الحج کو منا پہنچنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں اور ذکر الہی کرتے رہیں۔ رات منا میں قیام کریں۔ دوسرے دن 9 ذی الحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد مکتب کی فراہم کردہ بسوں میں عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات جاتے ہوئے خوشی و خضوع کے ساتھ تلبیہ، تکبیر، درود شریف اور دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں۔ وقوف عرفات کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ غروب آفتاب سے قبل تک عرفات میں قیام ضروری ہے۔ عصر سے غروب آفتاب کا وقت آپ کے حج کا قیمتی ترین وقت ہے۔ ہو سکے تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ استغفار کریں اور دعائیں مانگیے۔ یہ وقوف عرفہ ہے جو حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی جانب روانگی ہوگی۔ عرفات میں مغرب کی نماز پڑھے بغیر
مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات سے مزدلفہ آتے وقت بہت زیادہ ہجوم کے باعث ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ یہ فاصلہ تقریباً 4 کلومیٹر ہے، ممکن ہو تو یہ فاصلہ پیدل طے کر لیں۔ مزدلفہ میں باتھ رومز کی تعداد محدود ہے، اس لیے کوشش کریں کہ عرفات سے روانگی سے قبل ضروریات سے فارغ ہو لیں۔ مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جائے گی اور رات مزدلفہ میں کچھ آرام کر لیں، ذکر اور دعاؤں میں رات گزاریں۔ مزدلفہ کے میدان سے ہی شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کر لیں۔ 10 ذی الحجہ کو نماز فجر مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد مینا کی طرف روانگی ہوگی۔ وقوف مزدلفہ بھی حج کا واجب ہے۔ 10 ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر سب سے پہلے بڑے شیطان کو تلبیہ بند کر کے 7 کنکریاں مارنی ہوں گی۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہوگی۔ قربانی کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک اور دوسرے مستند اداروں کی جانب سے کوپن فروخت کیے جاتے ہیں۔ کوپن خریدتے وقت اس بات کا اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ آپ صرف مستند ادارے سے ہی کوپن خرید رہے ہیں۔ قربانی کے بعد سر کے بال منڈوانا یا بال ترشوانا ضروری ہے۔ اس کے بعد غسل کر لیں اور اپنے روزمرہ استعمال کے کپڑے پہن کر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں۔ طواف زیارت 11 اور 12 ذی الحجہ کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت سے فارغ ہو کر واپس مینا آنا ہوگا۔ 11 اور 12 کو مینا میں قیام کریں اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں اس ترتیب سے پہلے چھوٹے، پھر درمیانے، پھر بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ تین اور ضعیف حضرات کی جگہ ان کے محرم اور ساتھی شیطانوں کو کنکریاں مار سکتے ہیں۔ مینا میں زیادہ وقت ذکر الہی اور عبادت الہی میں گزاریں۔ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے قبل ہی مینا سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اب حج کے تمام ارکان ادا ہو چکے ہیں، صرف طواف وداع جو کہ آخری واجب ہے باقی رہ گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ طواف وداع میں استباء، رمل اور سعی نہیں ہوتی اور حج کی نعمت عظمی آپ کو حاصل ہو چکی۔ شکر ادا کیجیے۔ اگر حج سے پہلے مدینہ منورہ کی حاضری ہو چکی ہے تو اپنے شیڈول کے مطابق جدہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جنہوں نے حج کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے وہ اپنے پروگرام کے مطابق مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کریں اور اپنا سارا سامان ساتھ لے کر جائیں کیونکہ یہیں سے جدہ روانہ ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے سفر کے لیے آپ کی باری کا وقت آپ کا معلم آپ کو بتائے گا۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کے سفر میں راستے بھر تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ دھیان اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھیں۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑا شوق و جذبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے مدینہ منورہ کے سفر کا ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاؤ اور مجھ سے استغفار کرو، میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے لیے استغفار کرے تو تم مجھے توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤ گے۔ یہ وہ مبارک سرزمین ہے جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک چومنے کا فخر حاصل ہوا ہے۔ اس لیے کمال ادب اور احتیاط کے ساتھ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اسلام، قرآن، کعبہ، یہ سب نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس شہر میں سب سے مقدس مقام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ